بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کا پہلا حصہ آج ہم پڑھیں گے، اور پہلے حصے میں ہم آج کے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامر کا حصہ پڑھیں گے، یعنی قواعد کا حصہ دیکھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کا SLO دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ سکے۔ پیارے بچوں، سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قواعد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قواعد، یعنی کچھ اصول اور کچھ بنیادی باتیں آج ہم پڑھیں گے۔ اور آج کے قواعد کا تعلق ہے اعراب سے۔ کس سے؟ اعراب سے۔ اور آج کے سبق میں ہم کچھ اعراب پڑھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعراب ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اعراب کی وجہ کیا ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ اردو زبان کو صحیح طور سے پڑھنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کے حروف پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں، جنہیں اعراب کہتے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس لفظ کے جب مختلف حروف ہوتے ہیں، ان حروف کے اوپر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں، اور ان علامات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان علامات کا مقصد 2 ہیں۔ نمبر 1 صحیح طور سے پڑھنے کے لیے، اور نمبر 2 لکھنے کے لیے۔ جب بھی آپ کوئی لفظ صحیح طور پر پڑھنا چاہیں یا اس کو صحیح طور پر لکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اعراب۔ کیا ضروری ہے؟ اعراب۔ اور اعراب کون کون سے ہیں؟ کچھ اعراب آج ہم پڑھیں گے اور آپ اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے ہے زبر۔ کیا ہے؟ زبر۔ اور یہ آپ کو زبر کا نشان نظر آ رہا ہے۔ زبر کا نشان پیارے بچوں، وہ بالکل ایک ترچھی لکیر ہوتی ہے، ایسی۔ اور دوسرا ہے زیر۔ کیا ہے؟ زیر۔ زیر کا نشان بھی زبر ہی کی طرح ہوتا ہے اور یہ ترچھی لکیر ہوتی ہے، لیکن اس زبر اور زیر میں فرق کیسے ہوتا ہے کہ زبر وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے، ورنہ دونوں کا نشان وہ ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ نشان میں کوئی فرق اور اس کی علامت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق کیسے ہوگا کہ زبر کا نشان اور علامت حرف کے اوپر، اور زیر کی علامت وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تیسری علامت اور تیسرا اعراب ہے پیش۔ وہ کیا ہے؟ پیش۔ اور پیش کا نشان پیارے بچوں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ واو کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ واو کی طرح۔ یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے، اور یہ بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا۔ اگلا اعراب ہے تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ اور اس کو ہم عام طور پر شد بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شد بھی کہتے ہیں، اور اس کا درست نام ہے تشدید۔ اور اس کا نشان کس طرح ہوتا ہے؟ ایسے۔ یہ ہے شد کا نشان یا شد کی علامت۔ اگلی علامت ہے مد۔ کیا ہے؟ مد۔ اور اس کا نشان ہے، وہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ایسے۔ یہ ہے علامت کس کی؟ مد کی۔ مد کا معنی ہے کھینچنا۔ کیا معنی ہے؟ کھینچنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا الف مدہ، الف کے اوپر یہ مد کا نشان، اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ۔ ٹھیک۔ اور آخری ہے جزم۔ کیا ہے؟ جزم۔ اور اس کا نشان یہ بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ دال کی طرح اس کا نشان ہوتا ہے۔
اور اسے کہتے ہیں جزم. اور جزم کا معنی ہے رکنا یا سکون. جس حرف پر رکا جائے وہاں پر جزم کا نشان استعمال کیا جاتا ہے. پیارے بچوں، ایک بات جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے تشدید کے بارے میں، اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تشدید کا استعمال کہاں ہوتا ہے. یہ آپ نے ضرور سیکھنا ہے. کتاب کی طرف دیکھیں، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے جب کوئی حرف 2 بار بولا جائے تو اسے لکھتے وقت اس پر تشدید کی علامت لگاتے ہیں اور لکھتے ایک بار ہی ہیں. اب دیکھیں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی حرف 2 بار بولا جائے، بولنے میں وہ حرف کتنی مرتبہ ہو؟ 2 بار، لیکن لکھنے میں وہ ایک ہی بار لکھتے ہیں. اور 2 بار لکھا نہیں جاتا، لیکن چونکہ آواز 2 مرتبہ آتی ہے اس لیے لکھنے میں ایک بار لکھ کر اس کے اوپر تشدید کی علامت لگا لیتے ہیں. جیسے 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بچے اور سچے. اب دیکھیں، بچے میں بے اور چے، یہ چے ایک مرتبہ یہ ہے اور ایک مرتبہ یہ ہے. بچ چے، بچ چے. تو یہاں پر چے کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. بولنے میں چے 2 مرتبہ ہے، بچ چے. لیکن چونکہ لکھنے میں ایک مرتبہ ہے، یہ دیکھیں یہ ایک مرتبہ چے موجود ہے اور اس کے اوپر ہم شد کا نشان لگا دیتے ہیں. اسی طرح سچے بھی ہے، بلکہ ہم اس کی ایک اور اچھی سی مثال وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے محمد. آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا، محمد، محمد. اب دیکھیں محمد کے اوپر کون کون سے اعراب ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں. جی ہاں، سب سے پہلے ہے پیش محمد، اس کے بعد ہے کے اوپر زبر، اس کے بعد میم کے اوپر شد، اس لیے کہ یہ میم 2 مرتبہ ہے. محمد، دیکھیں میم پہ ختم ہوا، اور مد، محمد. تو بولنے میں یہ میم 2 مرتبہ ہے، لیکن لکھنے میں ایک بار لکھ کر اوپر ہم شد کا نشان لکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر زبر محمد، زبر کا نشان، اور دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم. تو یہ دیکھیں اس میں پیش بھی استعمال ہوا، زبر بھی استعمال ہوئی، اور شد کا بھی استعمال ہوا، اور جزم کا بھی استعمال ہوا. ہمارا اگلا سوال ہے، در ذیل حروف کو جوڑ کر تشدید لگائیں. تشدید آپ نے سیکھ لی کہ یہ بولنے میں 2 مرتبہ آتا ہے، لیکن لکھنے میں ایک بار لکھ کر اس کے اوپر شد کا نشان یا شد کی علامت لگا لیتے ہیں، جو کہ ایسے ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے الفاظ ہیں اور ان کو جوڑ کر ان کے اوپر تشدید کا نشان یا تشدید کی علامت لگاتے ہیں. پہلا لفظ ہے حصہ. حصہ، یہاں پر صاد 2 مرتبہ، ایک یہ ہے اور ایک یہ، اور یہاں پر ہم نے اس صاد کو ایک مرتبہ لکھ کر اس کے اوپر شد کی علامت لگا دی ہے. اگلا لفظ ہے نبوت. نبوت. اب یہاں پر واو 2 مرتبہ ہے، نبوت. تو ہم اس کو واو کو ایک مرتبہ لکھیں گے اور اس کے اوپر شد کی علامت یا تشدید کی علامت لگا لیں گے. چلیے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں واو ہم نے ایک مرتبہ لکھا اور اس کے اوپر ہم نے شد کی علامت لگا لی. اگلا لفظ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سچ چائی. سچ چائی. یہاں پر کون سا حرف 2 بار ہے؟ جی ہاں، چے. ایک چے یہ ہے اور ایک چے یہ ہے. تو چلیں اس کو ملا کر لکھتے ہیں. سچا ای، اور جہاں پر چے کے اوپر شد کا نشان. اگلا لفظ ہے بچ چوں. بچ چوں. یہاں پر بھی چے 2 مرتبہ ہے، لہٰذا ہم چے کو ایک بار لکھ کر
اس کے اوپر شد کی علامت لگا دیں گے اور یہ ایسے بن جائے گا. بچوں. اگلا لفظ ہے سنت. کیا ہے؟ سنت. یہاں پر کون سا حرف 2 بار ہے؟ جی ہاں، نون. تو ہم نون کو ایک بار لکھ کر اس کے اوپر بھی شد کی علامت لگاتے ہیں. سنت. اور سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا عمل کو. اگلا سوال کیا ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے اور یہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور وہ ہے مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھیں. جیسے لوگ کی جمع ہے لوگوں. تو ہمارے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ واحد ہیں، ہم نے ان الفاظ کی جمع بنانی ہے. تو چلیں مل کر یہ کام کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے مسلمان. کیا ہے؟ مسلمان. اس کی جمع آئے گی مسلمانوں. مسلمانوں. دوسرا لفظ ہے جانور. جانور. اس کی جمع آتی ہے جانوروں. جانوروں. آخر میں ہم واو اور نون غنہ لگا دیں گے. اگلا لفظ ہے غریب. اس کی جمع کیا ہے؟ غریبوں. واو اور نون غنہ. اگلا لفظ ہے کمزور. کمزور کی جمع ہے کمزوروں. آخر میں واو اور نون غنہ کا استعمال ہوگا. اسی طرح دشمن کی جمع آئے گی دشمنوں اور جوان کی جمع آئے گی جوانوں. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کے آخر میں آپ نے واو اور نون غنہ کا استعمال کر کے واحد سے جمع میں اس کو تبدیل کر دینا ہے. اب پیارے بچوں آپ کے گھر کا کام. اور وہ گھر کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کی ورک بک سے ہے، جس میں ہم آپ کو کچھ سوالات دیں گے اور آپ نے ان کے جواب تلاش کرنے ہیں اور درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. اور یہ بہت آسان ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ لفظ سچ کے درست اعراب ہیں، اور آپ کو 3 آپشن دیے ہیں. ایک میں زیر کا استعمال ہے، ایک میں زبر کا استعمال ہے، اور ایک میں زبر کے ساتھ شد کا استعمال ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان 3 میں سے درست جواب کون سا ہے اور آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے. اسی طرح سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کو آپ نے اپنی ورک بک میں لکھنا ہے. اور چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہم مل کر کریں گے. وہ کیا ہے؟ درذیل الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر لکھیں. یعنی ان الفاظ کی مدد سے آپ نے کچھ جملے بنانے ہیں اور ان جملوں کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے. جیسے پہلا لفظ ہے مشہور. میں آپ کے سامنے ایک جملہ بناؤں گا، تو پیارے بچوں آپ نے اپنی مرضی سے اور اپنے ذہن کے مطابق ان الفاظ سے جملے بنانے ہیں. جیسے لفظ ہے مشہور. کیا ہے؟ مشہور. میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. اب دیکھیں ہم نے مشہور کی مدد سے ایک جملہ بنایا اور ہم نے اس میں مشہور کا استعمال بھی کیا. تو اسی طرح آپ نے مشہور سے اپنی مرضی سے الگ کوئی جملہ بنانا ہے جس میں آپ نے مشہور لفظ کا استعمال کرنا ہے. دوسرا لفظ ہے اخلاق. کیا ہے؟ اخلاق. اور اس سے بہت سے جملے بن سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے لفظ اخلاق کی مدد سے جملہ بنا دیا. اسی طرح دیانتداری، روشنی اور عرصہ، اس سے بھی آپ اپنی مرضی سے اور اپنے ذہن کے مطابق اچھے اچھے جملے بنانے ہیں. جیسے ایک اور لفظ کر لیتے ہیں عرصہ. عرصہ. عرصہ کہتے ہیں زمانہ.
اس سے ہم جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو اب دیکھیں ہم نے عرصہ کی مدد سے جملہ مکمل کر لیا. اگلا سوال ہے در ذیل الفاظ کے متضاد. متضاد کا معنی کیا ہے؟ الٹ. کیا معنی ہے؟ الٹ. آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ پہلا لفظ ہے کم تر. کیا ہے؟ کم تر یعنی کم. اس کا الٹ کیا ہوگا؟ برتر. کیا ہوگا؟ برتر یا زیادہ. دوسرا لفظ ہے جھوٹ. اس کا متضاد کیا ہوگا؟ سچ. اگلا لفظ ہے رحمت. اس کا معنی ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت. اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ زحمت. اگلا لفظ ہے انصاف. کیا ہے؟ انصاف. اس کا الٹ ہوگا ظلم یا ناانصافی. دونوں ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے جھگڑا. جھگڑا یعنی کسی سے لڑائی کرنا. اس کا الٹ ہوگا امن یا صلح. صلح یا صلح. اور آخری لفظ ہے دشمن. دشمن. اور اس کا الٹ تو آپ سب کو آتا ہے. اس کا متضاد ہے جی ہاں دوست. اس کا متضاد کیا ہے؟ دوست. اب پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر کے کام کے طور پر آپ کے سامنے کچھ الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں جیسے نوجوان، موت، نرم، زمین، جنگ اور غلامی. اور ہر لفظ کے سامنے 3 الفاظ لکھے گئے ہیں. آپ نے ان 3 الفاظ میں سے اس کا متضاد تلاش کرنا ہے اور وہ جو صحیح متضاد آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے یہاں پر اس لائن کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے. جیسے نوجوان. اب اس کے متضاد کے لیے 3 الفاظ آپ کے سامنے ہیں: بوڑھا، بچہ اور لڑکا. ان میں سے جو آپ کو درست جواب لگتا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے اور یہ آپ کے گھر کا کام ہوگا. اور آپ کے کل کے سبق کی تیاری کے لیے اور آپ کو سبق کی طرف مشغول رکھنے کے لیے ایک اور بہت اچھا اور بہت زبردست گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ کل کے سبق سے پہلے آپ نے سبق اخلاق نبوی پڑھا ہو. اور وہ گھر کا کام کیا ہے پیارے بچوں؟ کہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 10 الفاظ منتخب کریں، اپنی مرضی کے 10 الفاظ، اور ان پر اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں. یعنی پیارے بچوں آپ نے کل کے سبق سے پہلے اخلاق نبوی سبق کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور اس میں سے اپنی مرضی کے 10 الفاظ منتخب کرنے ہیں اور ان پر کیا کرنا ہے؟ اعراب لگانا ہے. زبر، زیر، پیش، شد، جزم یا مدہ، ان کا اعراب لگا کر درست تلفظ کو واضح کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.